بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ماہ رمضان المبارک شروع ہونے سے پہلے ایک نہایت بابرکت موقع ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی طرف متوجہ فرماتا ہے۔ رمضان رحمتوں، برکتوں اور تقدیر بدلنے والے فیصلوں کا مہینہ ہے۔ یہی وہ وقت ہے جب انسان اپنے اعمال، اپنے رزق اور اپنے مقدر کی اصلاح کر سکتا ہے۔ اسلام ہمیں یہ یقین دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے بے حد و حساب ہیں۔ زمین و آسمان کی تمام نعمتیں اسی کے اختیار میں ہیں اور وہ جس کے لیے چاہے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ قرآن مجید میں واضح فرمایا گیا ہے کہ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے رزق محدود نہیں بلکہ اللہ کی مشیت سے وابستہ ہے۔ رمضان سے پہلے کی عبادت دراصل ایمان کی مضبوطی، سچے یقین اور اللہ پر کامل بھروسے کا اظہار ہے۔ جب بندہ اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور یہی بھروسہ اس کی تقدیر بدلنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ آج کے عمل میں بھی رزق اور نصیب سے جڑی ایک خاص بات شامل ہے۔ جو شخص کلام پاک کی ایک مخصوص صورت کو صرف 7 مرتبہ رمضان شروع ہونے سے پہلے پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں غیر معمولی وسعت عطا فرماتا ہے اور اس کے نصیب میں خیر کے فیصلے لکھ دیتا ہے۔ وہ کون سی صورت ہے، یہ جاننے کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آگے ایک نہایت اہم اور بابرکت نقطہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ محترم ناظرین، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر اس طرح بھروسہ کرتے ہو جیسا اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اسی طرح رزق عطا فرمائے گا جس طرح پرندوں کو عطا کرتا ہے۔ وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ لوٹ آتے ہیں۔ اس حدیث سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ رزق صرف ظاہری اسباب کا محتاج نہیں بلکہ اصل بنیاد اللہ پر یقین اور توکل ہے۔ رمضان سے پہلے جب بندہ کسی نیک عمل کو اپنی عادت بنا لیتا ہے تو وہ دراصل اپنے رب سے اپنا تعلق مضبوط کرتا ہے، اور یہی تعلق اس کی تقدیر میں خیر کے فیصلے لکھوا دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، سورہ ابراہیم آیت 7۔ ترجمہ: اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ شکر صرف زبان سے کہنا نہیں بلکہ نعمتوں کو پہچاننا، ان پر راضی رہنا اور اطاعت میں اضافہ کرنا ہے۔ حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بندے کے رزق میں کمی بیشی اس کے اعمال سے جڑی ہوتی ہے، اور دعا تقدیر کو بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان سے پہلے عبادت، دعا اور ذکر کی پابندی انسان کے آنے والے دنوں کو سنوار دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ ترجمہ: کہہ دو، اے میرے بندو، جو اپنی جانوں پر زیادتی کرتے ہیں، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سورہ زمر آیت 53۔ یہ آیت خاص طور پر ان لوگوں کے لیے رحمت کا پیغام ہے جو گناہوں میں مبتلا ہیں اور ندامت محسوس کرتے ہیں۔ جو شخص رمضان سے پہلے سچے دل سے رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے اور کسی نیک عمل کو اختیار کرتا ہے، اللہ اس کی ماضی کو معاف اور مستقبل کو روشن فرما دیتا ہے۔ اسی لیے اہل ایمان رمضان آنے سے پہلے خود کو عبادت کا عادی بناتے ہیں تاکہ جب یہ بابرکت مہینہ آئے تو وہ اللہ کے قریب ترین بندوں میں شامل ہوں۔ محترم ناظرین، رمضان سے پہلے عبادت اختیار کرنا دراصل آخرت کو بامقصد بنانے کی عملی علامت ہے، اور یہی عمل رزق، نصیب اور تقدیر میں حیرت انگیز تبدیلیوں کا سبب بنتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ترجمہ: یقیناً دل اللہ کے ذکر سے اطمینان پاتے ہیں۔ سورہ رعد آیت 28۔
اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، اور جو اللہ کے ذکر کو اپناتا ہے اس کی زندگی سکون، وسعت اور برکت سے بھر دی جاتی ہے۔ ذکر اور عبادت صرف آخرت کی کامیابی نہیں بلکہ دنیا کی تنگیوں سے نجات اور رزق میں اضافے کا ذریعہ بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے انسان، میری عبادت کے لیے وقت نکالو، میں تیرے دل کو غنا یعنی اطمینان اور سکون سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی کو دور کر دوں گا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ عبادت انسان کی دنیا بھی سنوارتی ہے۔ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ ہی آسمان سے پانی برساتا ہے اور اسی سے زمین میں ہر قسم کا رزق نکالتا ہے، اور سب کچھ اسی کی قدرت میں ہے، اور سب لوگ آخر کار اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ سورہ بقرہ آیت 164۔ اسی لیے بزرگان دین نے ذکر اور عبادت کو رزق کی کنجی قرار دیا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کثرت سے استغفار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا اور اسے اس جگہ سے رزق عطا کرے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ سنن ابی داؤد حدیث 1529۔ رمضان سے پہلے جب بندہ یہ راستہ اختیار کرتا ہے تو آنے والا رمضان اس کے لیے رحمتوں اور برکتوں کا سیلاب بن جاتا ہے۔ یاد رکھیں، رزق صرف پیسوں یا دولت کا نام نہیں بلکہ رزق ایک وسیع نعمت ہے جس میں سکون دل، صحت، اچھے تعلقات، آسان حالات اور ایمان کی مضبوطی سب شامل ہیں۔ رزق کو صرف آمدنی تک محدود کرنا اس عظیم نعمت کے مفہوم کو کم کر دینا ہے۔ محترم ناظرین، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ ترجمہ: زمین پر چلنے والا کوئی بھی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو۔ سورہ ہود آیت 6۔ اگر رزق صرف پیسہ ہوتا تو پرندے، جانور، مچھلیاں اور کیڑے کیسے زندہ رہتے؟ ان کا رزق بھی اللہ ہی دیتا ہے، مگر پیسے کے ذریعے نہیں بلکہ خوراک، فطری وسائل اور قدرتی نظام کے ذریعے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ رزق صرف آمدنی نہیں بلکہ زندگی کی ہر وہ نعمت ہے جس سے مخلوق فائدہ اٹھاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصل غنائیت مال کی کثرت میں نہیں بلکہ دل کی غنائیت میں ہے۔ صحیح مسلم حدیث 1053۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اصل دولت مال کی زیادتی نہیں بلکہ دل کا غنی ہونا ہے۔ اگر کسی کے پاس بہت مال ہو مگر دل بے سکون، صحت خراب اور گھر میں جھگڑے ہوں تو حقیقت میں وہ رزق کی کمی میں ہے۔ اس کے برعکس اگر کسی کے پاس مال کم ہو مگر صحت اچھی ہو، دل مطمئن اور گھر میں محبت ہو تو وہ رزق کے اعتبار سے بہت امیر ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق رزق کی کئی اقسام ہیں۔ اول مالی رزق جیسے پیسہ، کاروبار اور تنخواہ، یہ بھی اللہ کی عطا ہے اور اس میں برکت یا بے برکتی اسی کے اختیار میں ہے۔ دوم جسمانی رزق یعنی صحت، طاقت، آنکھوں کی بینائی اور اعضاء کی سلامتی۔ دنیا کی ساری دولت بھی صحت کے بغیر بیکار ہے۔ سوم روحانی رزق یعنی ایمان، یقین، عبادت کا ذوق اور دل کا سکون۔ اس رزق کے بغیر انسان اندر سے خالی رہتا ہے۔ چہارم علمی رزق یعنی دین کی سمجھ، عقل و فہم اور درست فیصلہ کرنے کی صلاحیت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ بخاری و مسلم۔ پس یاد رکھیں، رزق صرف پیسہ نہیں بلکہ ہر وہ نعمت ہے جو اللہ انسان کو عطا کرتا ہے۔ جس نے اس حقیقت کو سمجھ لیا اس کی زندگی شکر، سکون اور برکت سے بھر جاتی ہے۔ محترم ناظرین، رزق کی ایک اور اہم قسم وقتی اور حالات کا رزق ہے۔ یہ وہ نعمت ہے جو انسان کو مشکل وقت میں آسانی، پریشانی میں راستہ اور عین وقت پر مدد کی صورت میں ملتی ہے۔
کئی بار زندگی میں درست وقت پر ایک صحیح فیصلہ یا ایک اچھا موقع مل جانا پوری تقدیر بدل دیتا ہے، اور یہ بھی اللہ کا عطا کردہ رزق ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح تعلقات کا رزق بھی بہت قیمتی نعمت ہے۔ اچھے والدین، نیک اولاد، وفادار شریک حیات اور مخلص دوست، یہ سب اللہ کی عطائیں ہیں۔ بہت سے لوگ مالدار ہونے کے باوجود ان نعمتوں سے محروم رہتے ہیں، اس لیے یہ رزق مال سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اتنی زیادہ اہم ہیں کہ انسان ان کا شمار نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ زندگی، ایمان، صحت، عقل، امن، سکون، نیند، اولاد، عزت، وقت، مواقع، ہدایت، توبہ کی توفیق اور دعا کی قبولیت، یہ سب رزق کی مختلف صورتیں ہیں۔ کچھ نعمتیں ظاہری ہیں اور کچھ باطنی، مگر سب اللہ کی طرف سے ہی عطا ہوتی ہیں۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ رزق صرف مال کا نام نہیں، بلکہ دعا، عبادت، شکر اور استغفار کے ذریعے رزق میں اضافہ اور برکت ممکن ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ سنن ترمذی، حدیث 3507۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بندے کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ دعا کے ذریعے اپنی مشکلات، حالات اور رزق کو بہتر کروا سکتا ہے۔ رزق میں برکت کے چند اہم اسباب یہ ہیں: اللہ پر بھروسہ، حلال کمائی، شکر گزاری، صدقہ، والدین کے ساتھ حسن سلوک اور سچائی۔ یہ اعمال نہ صرف رزق بڑھاتے ہیں بلکہ زندگی میں سکون بھی پیدا کرتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ رزق صرف پیسہ نہیں، مال، صحت، ایمان، علم، سکون اور اچھے تعلقات اور درست مواقع، سب رزق کی ہی شکلیں ہیں۔ جو شخص یہ سمجھ لیتا ہے کہ رزق کا اصل مالک صرف اللہ ہے، وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا، نہ حسد کرتا ہے، نہ بے صبری دکھاتا ہے، کیونکہ اگر اللہ چاہے تو تھوڑا سا رزق بھی پہاڑ جیسی برکت بن جاتا ہے، اور اگر نہ چاہے تو بہت کچھ ہونے کے باوجود انسان خالی ہاتھ رہ جاتا ہے۔ اسی لیے رمضان سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کرنا، اس کی نعمتوں کو پہچاننا اور اس کے رزق پر یقین رکھنا زندگی، نصیب اور تقدیر بدلنے کا مضبوط ذریعہ بن جاتا ہے۔ ناظرین، قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم، کامل اور ابدی کتاب ہے جو پوری انسانیت کے لیے ہدایت، رحمت، نور اور شفا بن کر نازل ہوئی۔ یہی وہ کتاب ہے جو انسان کی تقدیر بدلنے، رزق میں وسعت پیدا کرنے، دلوں کو سکون دینے اور زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی فراہم کرنے کی کامل صلاحیت رکھتی ہے۔ ماہ رمضان کے قریب آتے ہی قرآن پاک کی اہمیت اور فضیلت مزید بڑھ جاتی ہے، کیونکہ یہی وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اس عظیم کتاب کا نزول ہوا اور جسے اللہ تعالیٰ نے تمام مہینوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ قرآن پاک صرف تلاوت کی کتاب نہیں، بلکہ یہ زندگی گزارنے کا مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اس میں انسان کے عقیدے کی اصلاح بھی ہے، اخلاق کی تربیت بھی، معاملات کی درستگی بھی اور انجام کی مکمل خبر بھی۔ قرآن انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ رزق کا مالک کون ہے، تقدیر کس کے ہاتھ میں ہے، عزت و ذلت کا فیصلہ کون کرتا ہے، اور بندہ کن اعمال کے ذریعے اپنی دنیا اور آخرت سنوار سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو فرد یا قوم قرآن سے جڑ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ قرآن پاک کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا براہ راست کلام ہے۔ دنیا کی کوئی اور کتاب ایسی نہیں جو خالق کائنات کی طرف سے ہو اور جس کی ہر حرف کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لی ہو۔ قرآن میں واضح اعلان موجود ہے کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ حفاظت صرف الفاظ کی نہیں بلکہ اس کے معانی، ہدایت اور پیغام کی بھی ہے۔ اسی لیے قرآن ہر دور، ہر زمانے اور ہر حالت میں قابل عمل رہتا ہے۔ قرآن پاک کی اہمیت اس اعتبار سے بھی بے مثال ہے کہ یہ انسان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ جن دلوں پر گناہوں کی سیاہی چھا چکی ہو،
جن ذہنوں پر پریشانیوں کا بوجھ ہو اور جن زندگیوں میں نا امیدی نے ڈیرے ڈال رکھے ہوں، قرآن ان سب کے لیے نور، امید اور حوصلہ بن جاتا ہے۔ یہ کتاب انسان کو یقین دلاتی ہے کہ مشکلات ہمیشہ نہیں رہتی، تنگی کے بعد آسانی ضرور آتی ہے اور اللہ کی رحمت ہر چیز پر غالب آتی ہے۔ قرآن پاک رزق کے معاملے میں بھی انسان کی مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ یہ کتاب واضح کرتی ہے کہ رزق صرف محنت کا نتیجہ نہیں بلکہ اللہ کی عطا ہے۔ قرآن بار بار اس حقیقت کو دہراتا ہے کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے ناپ تول کر دیتا ہے۔ جب بندہ قرآن سے جڑ جاتا ہے، اس پر کامل یقین رکھتا ہے اور اس کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو اس کے رزق میں برکت، اس کے وقت میں وسعت اور اس کے حالات میں بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے۔ قرآن پاک کی ایک عظیم فضیلت یہ بھی ہے کہ یہ شفا ہے، نہ صرف روحانی بیماریوں کی شفا بلکہ دل کے امراض، حسد، خوف، بے چینی، غم اور مایوسی کی مکمل شفا بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ جو شخص قرآن کو سمجھ کر یقین اور اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے، اس کے دل کو ایسا سکون نصیب ہوتا ہے جو دنیا کے کسی اور چیز سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ جو سکون دنیا کی کسی بھی چیز سے حاصل نہیں ہو سکتا وہ قرآن پاک سے حاصل ہوتا ہے۔ اسی لیے بزرگان دین فرمایا کرتے تھے کہ اگر دل بے چین ہو تو قرآن کے سامنے بیٹھ جاؤ، تمہارا رب خود تمہیں تسلی دے گا۔ قرآن پاک انسان کی تقدیر بدلنے کا ذریعہ بھی ہے۔ اگرچہ تقدیر اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دعا، عبادت، توبہ اور اللہ کی طرف سچی رجوع کے ذریعے انسان اپنے حالات بدل سکتا ہے۔ قرآن میں بار بار ان لوگوں کا ذکر ملتا ہے جنہوں نے اللہ کے حکم پر عمل کیا تو ان کی زندگیاں بدل گئیں، ان کی تنگیاں آسانیوں میں تبدیل ہو گئیں، ان کے حالات میں ایسی برکت آئی جو عقل سے بالا تر تھی۔ یہ سب اس حقیقت کا ثبوت ہے کہ قرآن محض ایک کتاب نہیں بلکہ تقدیر سازی کا ذریعہ ہے۔ قرآن پاک کی ایک عظیم فضیلت یہ بھی ہے کہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا۔ جو شخص دنیا میں قرآن سے محبت کرتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، قرآن قیامت کے دن اس کے حق میں دلیل بنے گا۔ یہی قرآن اس کی نجات کا سبب ہوگا، اس کے درجات بلند کرے گا اور اسے اللہ کے قریب کر دے گا۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو قرآن سیکھنے اور سکھانے کی خصوصی ترغیب دی۔ قرآن پاک کی اہمیت رمضان کے قریب آنے سے اور زیادہ نمایاں ہو جاتی ہے، کیونکہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب دل نرم ہو جاتے ہیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو غیر معمولی انعامات سے نوازتا ہے۔ جو شخص رمضان سے پہلے قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کر لیتا ہے، وہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں کا زیادہ حقدار بن جاتا ہے۔ ایسے شخص کے لیے قرآن ہدایت بھی بنتا ہے، رزق میں برکت کا ذریعہ بھی، مغفرت کا سبب بھی اور نجات کی ضمانت بھی۔ قرآن پاک انسان کو صبر سکھاتا ہے، شکر سکھاتا ہے اور اللہ پر مکمل بھروسہ کرنا سکھاتا ہے۔ یہ کتاب انسان کے دل میں یہ یقین پیدا کرتی ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی حکمت کے تحت ہو رہا ہے اور جو اللہ پر بھروسہ کر لے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یہی یقین انسان کو مضبوط بناتا ہے، اس کی سوچ بدل دیتا ہے اور اس کے مستقبل کو روشن کر دیتا ہے۔ ناظرین، یاد رکھیں، جب رمضان کا مہینہ قریب آتا ہے تو یہ اپنے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خاص نظر، کرم، برکت، رحمت اور فیصلے لے کر آتا ہے۔ واقعی خوش نصیب ہے وہ بندہ جو رمضان سے پہلے اللہ کو راضی کر لیتا ہے۔ جو شخص رمضان سے پہلے اپنا دل اللہ کی طرف مائل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ
اسے اپنا لاڈلا بنا دیتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں جو مانگتا ہے اسے ملتا رہتا ہے، چاہے وہ ضد کے ساتھ بھی مانگے، رب کریم اسے عطا فرماتا ہے۔ لیکن جو بندہ ان خاص قبولیت کے لمحوں کو غفلت سے گزار دیتا ہے وہ خود اپنے نصیب پر ظلم کرتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جیسے ہی نیا چاند نکلتا ہے انسان کی تقدیر میں بڑا فرق آ جاتا ہے، کوئی اوپر چلا جاتا ہے اور کوئی وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ نئے چاند کے ساتھ نئی زندگی شروع ہو، ایسی زندگی جس میں نہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں، نہ مشکلات کے بوجھ تلے دبنا پڑے، تو پھر رمضان سے پہلے یہ خاص قرآن کی صورت صرف 7 مرتبہ لازمی پڑھیں۔ جس گھر میں یہ صورت 7 مرتبہ پڑھی جاتی ہے وہاں رمضان آتے ہی اللہ کی رحمت بارش کی طرح برستی ہے، حاجتیں پوری ہوتی ہیں، دروازے کھل جاتے ہیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہ دن بڑے خاص قبولیت والے، عظمت والے اور برکت والے ہیں۔ خدارا دنیا کی تمام مصروفیات چھوڑ کر رمضان سے پہلے اس صورت کو 7 مرتبہ پڑھ کر دیکھیں۔ یہ عمل آپ کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب یا عشاء۔ بس ایک بات یاد رکھیں، رمضان سے پہلے یہ عمل لازمی کریں، کیونکہ یہی وہ لمحے ہیں جو زندگی بدل دیتے ہیں۔ اب شروع کرنے کے لیے باوضو مصلی پر بیٹھ جائیں۔ اگر مصلی پر بیٹھنا ممکن نہ ہو تو چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نیت کو دیکھتا ہے۔ دل کو دنیا کی طرف سے ہٹا کر اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی طرف متوجہ کریں۔ 3 بار درود پاک پڑھیں۔ کوئی سا بھی چھوٹا سا درود پاک پڑھ سکتے ہیں، مگر درود ابراہیمی پڑھنے کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اس لیے ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد دل میں اپنے خاص مقصد کی نیت کریں، خاموشی سے آنکھیں بند کر کے یہ عمل کریں۔ یہ وہ لمحہ ہے جب آپ کے فیصلے آسمان تک پہنچتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کی نیت اور عبادت کو قبول فرماتا ہے۔ ناظرین، آج جس مقصد کی نیت سے آپ بیٹھیں گے، رمضان سے پہلے اللہ کے حکم سے وہ مقصد پورا ہونا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ چاہے آپ نیا گھر چاہتے ہوں، گاڑی چاہتے ہوں، نوکری کی فکر ہے، شادی میں رکاوٹ ہے یا قرضوں سے نجات چاہتے ہوں، اپنی نیت دل میں خاموشی سے کریں۔ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ یہ مخصوص صورت مبارکہ پڑھتے ہی ناممکن مقصد ممکن ہو جاتا ہے۔ اب نیت کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ سب سے پہلے نمبر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ ہے۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ جو بندہ کسی اہم کام کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرتا ہے وہ ہر طرح کی زمینی اور شیطانی اثرات سے محفوظ ہو جاتا ہے، چاہے وہ نظر بد ہو، حسد ہو یا جادو و جنات کا اثر ہو۔ ماہ رمضان سے پہلے جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا یہ عمل کر لیتا ہے، نیا مہینہ شروع ہوتے ہی اس کی زندگی کا ایک نیا باب کھل جاتا ہے۔ ایسی زندگی جس میں نہ دکھ باقی رہتے ہیں، نہ ہی پریشانیاں، نہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے اور نہ کسی کے آگے جھکنا پڑتا ہے۔ یاد رکھیں، کام کے آغاز میں بسم اللہ پڑھنا اللہ کی خیر، برکت اور حفاظت کا سبب بنتا ہے۔ زندگی آسان اور پرسکون ہو جاتی ہے۔ کامیابی کے لیے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف 21 بار پڑھنا ہے۔
چاہے آپ ہاتھ کی انگلیوں پر گنیں یا تسبیح کے دانوں پر، پڑھتے وقت اپنے دل میں جو بھی خواہش یا مقصد ہو خاموشی سے اللہ کے سامنے رکھیں۔ آپ خود محسوس کریں گے کہ دل ہلکا ہو رہا ہے، بے چینی ختم ہو رہی ہے، پریشانی دور ہو رہی ہے۔ اب دوسرا عمل جس کا ذکر کرنے کے لیے جا رہا ہوں وہ قرآن پاک کے دل کی صورت ہے، جسے اہل علم نے سورۃ الشفاء، ام الکتاب یا سبب المثانی بھی کہا ہے۔ یہ وہ عظیم و مقدس صورت ہے جو کامیابی، رزق، شفا اور قبولیت کا راز ہے۔ جی ہاں، یہ سورۃ الفاتحہ قرآن کی پہلی صورت جس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی۔ اب ذرا ٹھہر کر ادب اور محبت کے ساتھ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کریں، کیونکہ یہی وہ کلام ہے جو آسمانوں کے دروازے کھول دیتا ہے، آپ کی زندگی میں برکت، آسانی اور کامیابی لاتا ہے۔ ناظرین، آج ہم آپ کو رمضان سے پہلے کرنے والے ایک بہت ہی بابرکت عمل کے بارے میں بتائیں گے۔ سب سے پہلے آپ نے سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی سورۃ الفاتحہ دہرا لیں تاکہ آسانی سے یاد ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آپ نے سورۃ الفاتحہ صرف 7 بار پڑھنی ہے۔ یاد رکھیں، 7 کا عدد خود اللہ کی نشانی ہے۔ 7 دن، 7 آسمان، 7 زمینیں، اور جب آپ رمضان سے پہلے یہ 7 بار پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کا رزق آپ کے نصیب میں لکھ دیتا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ کو جلدی جلدی نہ پڑھیں، اسے محبت، یقین اور عقیدت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہ سورت شکر بھی ہے، دعا بھی ہے، صراط مستقیم کی رہنمائی بھی ہے اور اللہ کو راضی کرنے کا ایک عظیم ذریعہ بھی۔ اب دوسرا عمل سورۃ الفاتحہ کے بعد آپ کو تیسرے اور آخری عمل کی طرف جانا ہے۔ یہ وہ وظیفہ ہے جس سے غربت دور ہوتی ہے اور رزق زندہ ہو جاتا ہے۔ یہ عمل اللہ تعالیٰ کے عظیم نام یا غنیو کا وظیفہ ہے۔ یہ وہ نام ہے جو فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ یہ وہ نام ہے جو غیب سے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، غربت کی زنجیر توڑ دیتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں میرا روزگار نہیں چلتا، محنت بہت ہے مگر برکت نہیں، برسوں سے تنگی اور محرومی میں جی رہا ہوں، ایسے لوگ رمضان سے پہلے یہ عمل شروع کریں۔ اہل علم فرماتے ہیں جو یہ عمل کرتا ہے اللہ کی نظر کرم اس پر ہوتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے حالات بدل جائیں تو یہ عمل لازمی کریں۔ طریقہ کار: اللہ کا یہ نام 33 بار پڑھیں، چاہے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر۔ اس کے بعد 3 بار درود پاک پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد اللہ سے اپنی نیت کے مطابق دعا کریں۔ یقین رکھیں یہ کوئی عام وظیفہ نہیں، یہ عمل اتنا طاقتور ہے کہ اس کے بعد مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے تنگ دستی دور فرما دے گا اور ایسی خوشخبری عطا کرے گا جس کا بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ شرط صرف یہ ہے کہ یہ وظیفہ اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ، ایمان اور پوری یکسوئی کے ساتھ پڑھا جائے، چاہے آپ رزق کے لیے پڑھیں، قرض سے نجات کے لیے، شادی کے لیے، اولاد کے لیے یا سکون قلب کے لیے۔ انشاءاللہ آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ یاد رکھیں، ماہ رمضان سے پہلے کسی عبادت کو اختیار کرنا صرف عمل نہیں بلکہ اللہ پر بھروسہ، اس کی رحمت پر یقین اور اپنی تقدیر اس کے سپرد کرنے کا اعلان ہے۔ ناظرین، قرآن کی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ وضاحت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے رزق، نصیب اور حالات بدلنے کی مکمل قدرت رکھتا ہے۔ جب بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ
آسمانوں اور زمینوں کے برکتیں اس کے نصیب میں لکھ دیتا ہے۔ اس کی زندگی میں محرومی کی جگہ فراوانی، تنگی کی جگہ آسانیاں اور مایوسی کی جگہ امید آ جاتی ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ماہ رمضان سے پہلے اپنی برکتیں پہچاننے، نیک اعمال کرنے اور دل سے اس کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول فرمائے، آمین۔ ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ کرے یہ عمل آپ کی زندگی میں رزق، آسانیاں اور سکون لے کر آئے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔